جس وقت وہ نوجوان جو ہیں کاف میں پناہ گزین ہوئے، یہ جس طرح کل بات ہوئی تھی نا کہ وہ ایک مشرک بادشاہ تھا، وہ لوگوں سے زبردستی شرک کراتا تھا، اور جو شرک نہیں کرتے ایمان پر قائم رہتے ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ چند افراد نوجوان تھے، تقریباً 7 بتائے جاتے ہیں، آگے آ رہا ہے ان کی تعداد کے بارے میں بھی۔ تو جس وقت وہ شرک سے باز رہے، انہوں نے شرک نہیں کیا، تو بادشاہ نے ان کو طلب کیا، وہاں پہنچے تو گفت و شنید کے بعد اس نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ باہر کا کہا کہ ان کو 1 دن کی مہلت دی کہ تم سوچ لو، کل جو ہے نا تمہارا قتل کر دیا جائے گا تمہیں۔ یا انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ 1 دن کی مہلت دی کہ ہمیں 1 دن کی مہلت دی جائے، کل جو ہے نا ہم اپنا فائنل بات آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لحاظ سے انہیں 1 دن کی مہلت ملی، تو وہ جس وقت گھر آئے تو گھر پہنچ کر جو ہے نا انہوں نے تیاری کر کے تو غار کی طرف چل پڑے۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہمیں نے اس کا مذہب اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ اس سے بس تھوڑی سی مہلت لے کر جو ہے نا بھاگ نکلے وہاں سے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو تھے نا، جس وقت وہ غار میں پہنچے، آوا پناہ لینا اصل میں ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی، تو یہ وہی آوا ہے، پناہ دی، اور پناہ دی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ خیر، تو انہوں نے غار میں پناہ لی، فقالو، اور کہنے لگے، دعا کرنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے، اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یہ جو ہمارا کام ہے، ہمارا یہ جو مشن ہے، اس میں ہمیں کامیاب فرما۔ یہ مطلب ہے کہ ہم جس سچے پکے دین کی خاطر نکلے ہیں اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اچھا، یہاں سے جو ہے نا علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے جو ہے نا یہ ایک مسئلہ نکالا کہ اگر ضرورت پڑے اپنے دین پر جس وقت قائم رہنا مشکل ہو جائے تو آدمی آبادی سے باہر ویرانے کی طرف جا سکتا ہے، کہ جس طرح یہ لوگ پہاڑوں کی غاروں میں چلے گئے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اگر دین پر کوئی مشکل کام آئے کہ آبادی میں رہ کر، شہر میں رہ کر آدمی اپنے دین ایمان کو بچا نہ سکے، اس کو محفوظ نہ رکھ سکے، تو پھر وہاں سے آدمی کوچ کر جائے، علیحدگی اختیار کر لے معاشرے سے، علیحدہ جنگلوں میں تنہائی میں رہ کر جو ہے نا اللہ کی عبادت کرے، یہ اس کے لیے صحیح ہے۔ لیکن عام حالات میں جو ہے نا جس وقت کوئی ایسی پابندی نہ ہو تو پھر آبادی میں رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ نکلنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بعض اوقات ایسا فتنے وغیرہ ہوتے ہیں کہ جہاں معاشرہ گندا ہو، لوگ ایک دوسرے کی غیبت کریں، جھوٹ بولیں، چغلی کھائیں، تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے علیحدہ ہو آدمی تو۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے نا یار کہ اس کی 5 وقتہ جماعت تو رہ جائے گی، جماعت میں تو وہ شامل نہیں ہو سکے گا، جمعے اس کے مس ہو جائیں گے، عیدی مس ہو جائیں گی، لوگوں میں رہتے ہوئے بعض اوقات کسی کو برا کام کرتا دیکھتا ہے تو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے کہ جس وقت تک آدمی کو اپنے دین کا خطرہ نہ ہو نا، اس وقت تک آبادی میں ہی رہے، تاکہ جو یہ چیزیں ہیں یہ میسر آ سکیں۔ لیکن دین میں جس وقت خطرہ ہو جائے جی کہ اب دین پر قائم رہنا مشکل ہے،
اس وقت وہاں سے نکل جائے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس بارے میں جو ہے نا کچھ احادیث شریف ہیں۔ آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دفعہ فتنہ فساد کی ذکر کیا تو آپ سے عرض کی گئی کہ ایسے حالات میں، فتنوں کے دور میں آدمی کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ بکریاں پالے، بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹی پر چلا جائے، تو وہاں پر تنہا جو ہے نا اپنا گزارا کرے، گزر بسر کرے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ فتنے فساد میں مبتلا ہو کر اپنا دین جو ہے نا آدمی گنوا بیٹھے۔ تو عام حالات میں جو ہے نا اس طریقے سے علیحدگی اختیار کرنا، پہاڑوں جنگلوں میں جانا، یہ آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہ جو گئے اصحاب کہف، یہ جس وقت پہنچتے ہیں غار میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ الہ العالمین اپنے جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، رحمت کے ساتھ ہماری مدد فرما، اور جس دین کو ہم نے جیسے محفوظ رکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم گھر سے نکلے ہیں، اس میں ہماری رہنمائی فرما، مدد فرما، ہمیں اس مشن میں کامیاب فرما۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ان کے کانوں پر ہم نے تھپکیاں تھیں، یعنی کہ سلا دیا۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہو نا تو اس کو ماں جس وقت تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہے نا تاکہ وہ گہری نیند سو جائے، تو یہ ضربنا علی آذانہم، ان کی کانوں پر ہم نے تھپکایا ان کے کانوں کو، یعنی گہری نیند ہم نے ان کو سلا دیا، اتنی گہری کہ باہر کا کوئی جو ہے نا شور شرابہ، آندھی، جو بھی جیسے بھی موسمی حالات ہوں یا شور شرابہ، انہیں کچھ خبر نہیں ہے، بس سو گئے ہیں، کیونکہ کان ہی جو ہے نا یہ آوازیں پہلے سنتے ہیں، جاگتے ہیں، تو وہ سوئے ہوئے ہیں کان۔ رب تعالیٰ جس طرح ہم نے حجاب ان کے کانوں پر ڈال دیا ہے کہ کوئی آواز انہیں نہیں پہنچ رہی۔ سنین عددا، گنتی کے کتنے ہی سال ہم نے ایسے ان کو جو ہے نا کیا ہے، وہ سوتے رہے۔ آگے ان کی مدت کے بارے میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا غار میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر سو جاتے ہیں۔ آگے تو پہلے تو بات کر دی ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو بادشاہ آیا تو اس نے جو ہے نا باہر دیوار تعمیر کرا دی تاکہ یہ اندر ہی ان کے لیے قبر بن جائے، اور جس نے دیوار تعمیر کی تھی اس نے سارا ان آدمی کے حالات وغیرہ تعداد لکھ کر جو ہے نا ادھر ساتھ ہی ایک صندوق میں محفوظ کر دیا تھا۔ تو سنین عددا، سنین بھی ویسے جو ہے نا کئی سال جمع کرنا لفظ ہے، تو عددا ساتھ گنتی کے کئی سال، تو یہ عددا ساتھ کہتے ہیں استعمال جس وقت کیا جائے تو یہ لمبی گنتی کے تھوڑے عرصے کے لیے نہیں ہوتا، لمبے پیریڈ کا ہو تو پھر اس وقت اس طریقے سے یہ بات لکھی جاتی، استعمال ہوتی ہے۔ تو یعنی کئی سال جو ہے نا ہم نے ان کو اس غار میں اس طرح گہری نیند سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں کھڑا کیا، اٹھایا۔ یہ قبروں سے بھی اٹھنے کے لیے یہی لفظ بعث استعمال ہوتا ہے، اسی لیے بعض نے کہا کہ مرنے کے بعد یہ ان کے اٹھنے کی بات ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تھپکیاں دے کر سلا دیا۔ سونے کا تو نہیں ہے، البتہ کانوں کیا ہے کہ ان کے کانوں پر تھپکیاں دی، تو اس سے بھی وہ گہری نیند، تو بعض کہتے ہیں کہ وہ موت بھی تو نیند کے مشابہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ تو ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ لنعلم، ویسے تو اس کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ تاکہ ہم یہ جان لیں، ہمیں یہ معلوم ہو جائے، اور یہی ترجمہ بعض مترجمین نے کیا بھی ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم جان جائیں، ہمیں علم ہو جائے، تو لفظی تو یہی ہے۔ بہرکیف رب تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے، ان کے اٹھانے سے بھی پہلے علم ہے، ان کے بات کرنے سے بھی پہلے علم ہے، اس کو تو ہر ایک چیز کا جو ہے نا
پہلے سے علم ہے۔ تو علم کا ویسے ایک معنی ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ظاہر کرنا بھی معنی، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ہم بتا دیں ای الحزبین احصیٰ، کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ صحیح ہے۔ تو لما لبثوا امدا، کہ ان کی اٹھنے کی گنتی میں کون زیادہ صحیح ہے دونوں گروہوں میں سے، یعنی یہ کتنا پیریڈ سوئے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے، کون سے دو گروہ ہیں؟ ایک تو اس سے جو ہے نا بعض نے کہا جی کہ وہ جس وقت اٹھے ہیں تو اسی وقت وہ جو ہے نا ان میں اختلاف تھا کہ ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اکثر کے دن جس وقت نکل رہا تھا، سورج نکل رہا تھا، تو اس وقت غار میں وہ داخل ہوئے تھے، تو جس وقت جاگے تو تقریباً سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا بس یہی ایک دن ہے، صبح سویرے ہم آئے تھے سورج نکل رہا تھا، اب سورج ڈوب رہا ہے، ایک ہی دن کی بات ہے۔ تو بعض نے کہا نہیں یہ ایک دن تو نہیں ہے، یہ تو کافی زیادہ پیریڈ ہے۔ کچھ انہوں نے کرائن وغیرہ دیکھے، ناخن بال، جس طرح کل بات ہوئی تھی، تو پھر کہ یعنی یہ کافی زیادہ وقت گزرا ہے۔ بعض نے کہا کہ پھر یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنے سوئے رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ان میں جو ہے نا یہ اختلاف اسی وقت ہی پیدا ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے۔ بعض نے کہا جی کہ تاکہ وہ جو بادشاہ بعد میں حکومت وغیرہ بدل گئی، نیک بادشاہ آ گیا، رحم دل اور صحیح اسلامی اصولوں پر عمل کرنے والا، تو وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ان دونوں انہوں میں اور ان میں جو ہے نا کہ کون صحیح ہے، کس کی گنتی۔ اور یہ بھی ہے کہ کافروں اور مسلمانوں ایمانداروں کے بارے میں جو ہے نا یہ کہ کون ان میں ہے۔ بار کا واقع قرآن مجید نے ان کو لکھا ہے کہ 309 سال اسی صورت میں ہے، 309 سال وہ سوئے رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا قصہ، ان کا واقعہ آپ کو بالکل حق اور سچ بتاتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ یہ فتیۃ جو ہے نا یہ فتح کی جمع ہے، فتح نوجوان کو کہتے ہیں، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی۔ آمنو بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے، لائے۔ وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان میں ہدایت جو ہے نا وہ زیادہ کر دی۔ تو یعنی کہ ان کو اتنا ہدایت کا جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا کامل انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے نا، جس وقت بادشاہ نے انہیں شرک کا حکم دیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کفر ہے، یہ رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی بات ہے ایک کافر مشرک بادشاہ کے سامنے اس کو کہنا کہ تو کافر ہے، تو غلط ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے جو ہے نا ان کو ایک دن کی مہلت دی کہ سوچ لو، تمہیں ایک دن کی مہلت ہے، نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور ہدایت میں ہم نے ہدایت ان کو تھوڑی بڑھا دی، زیادہ دی ہدایت، کہ وہ اس قدر جو ہے نا جرت کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ وگرنہ یہی چیز ہے نا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بہترین جہاد، سب سے افضل جہاد جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ ہاں، وہ یہ چیز ہے۔ وگرنہ بڑے بڑے جو ہے نا دعوے دار ہیں، آگے جس وقت عدالت میں جج کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے جان خلاصی کرے، جیسی بھی بات ہو آدمی وہاں سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو باہر کا یہ رب تعالیٰ کی حمایت ہو بندے پر، اس کی مدد ہو تو ہی جو ہے نا آدمی ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے کل شروع کریں گے۔
کہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ سچے دین پر فرمائے اور دنیا اور آخرت سب کی بہتر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔